اب 2013 کے بعد یہ ہوئی کہ پھر اگلے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی خواہش یہ تھی کہ دستور میں اس طرح ترمیم کی جائے کہ تاحیات ان کو صدر یا امیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھا جائے. اس کی بھی مخالفت کی گئی. تو یہ وہ تھا جس حوالے سے تھوڑا سا شیرانی صاحب ہم لوگ اور جو دوست دستور کی بات کرتے تھے تو اس کے درمیان میں تھوڑی سے فاصلے جو ہے وہ بڑھ گئے. لیکن یقین جانیے کہ جس طرح آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام میں ہوں یا شیرانی صاحب ہیں یا دیگر دوست احباب ہیں جنہوں نے پوری زندگی لگا دی ہے، تو ہماری کوشش کل بھی تھی اور اب بھی ہے کہ جو اصل جمعیت علماء اسلام ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب دستور کے مطابق ہم اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا دور تھا یہاں پر بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں، جب مولانا مفتی محمود صاحب تھے یا بزرگ تھے تو بہت ہی مشکل سے جو عہدے تھے لوگ قبول کرتے تھے، کیونکہ اس عہدے میں سر دینا جو ہے وہ ایک مشکل کام تھا. لیکن اللہ نے جب ان کی کوششوں سے، بزرگوں کے اور محنتوں سے جمعیت کو ایک مقام ملا اور وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کامیابی ہوئی اور پھر مفتی صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد بھی کوشش کی جاتی رہی کہ اسی نہج پر ہی جماعت چلے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیاسی ایک ایسا عنصر پیدا ہوا ہمارے ملک میں، جس طرح ہمارے ہاں موسموں میں مختلف پرندے جو ہے نا اپنے وہ بدل دیتے ہیں ٹھکانے، تو ہمارے ہاں یہی شروع ہوئی کہ یہاں پر بڑے بڑے دیگر جماعتوں کے لوگ آ گئے، کیونکہ رجحان جمعیت کی طرف جب تھا تو اس میں شامل ہونے لگے. لیکن پھر بھی ہمارے جماعت کے دوستوں نے کوشش کی کہ ٹکٹ بھی ان کو دیا جائے جو جماعتی نظم یا نظریے کے حوالے سے ہوں، قریب تر ہوں، زیادہ وہ نہ ہو. اور وہاں پر تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ متمول یا پیسے حق کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اثرات پہنچنے لگے کہ سینٹ کے جب الیکشن ہوئے اور جب اللہ نے خیبر پختونخوا میں دوبارہ ایم ایم اے کی حکومت بنی تو اور جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہاں بلوچستان میں آ کر اس سے پہلے کے الیکشن میں کوشش کرتے رہے سینیٹر بننے کے لیے. یہاں چونکہ 4.5 ایم پی اے پہ سینیٹر بنتا تھا اس وقت، تو انہوں نے کوشش کی، یہاں پر پیسے بھی خرچ کیے، اور وہی لوگ جب گئے وہاں پر تو انہوں نے وہ انداز اپنایا جس کی ہم نے شیرانی صاحب نے جو لوگوں نے بھرپور پارٹی کے اندر مخالفت کی. وہ پھر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار تک وہ لوگ بنتے رہے. اور اسی طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں جس وقت منسٹر بھی ہیں وفاقی تحریک انصاف میں، وہ بھی پارٹی میں آئے، ان کو بھی فوراً ٹکٹیں دی گئی. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی جو جس کا پارٹی کے اندر بھرپور ہم مخالفت کرتے رہے، تو اس سے کچھ دوری اور بعد ایک دوسرے کے درمیان پیدا ہوتی گئی. تو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جو رکنی سازی ہوتی رہی اس میں بھی وہی انداز اپنایا گیا کہ جو سینئر ترین لوگ تھے یا تو ان کو رکن بنانے سے کترانے لگے لوگ. ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے علماء ہیں، مشائخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں جن کو رکن نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ شاید وہ وہاں اداروں میں جا کر کوئی حق بات نہ کریں، اصل دستور کی بات نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ جعلی رکنیت سازی کی گئی، اور جعلی رکنیت سازی کے بعد جس طرح الیکشن ہوا اس کی تو شواہد ہر جگہ موجود بھی ہیں، لوگ پکڑے بھی گئے اور باقاعدہ طور پر اس پہ احتجاج بھی ہوا. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں اس وقت جو صورتحال تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو صورتحال شروع کی اس میں ہماری 2 باتیں
یقیناً ان کو شاید بری لگی ہیں. ایک تو یہ کہ جو دستور ہے، جو فیصلے ہیں، اس کے مطابق کیا جائے. 18 کے انتخابات کے بعد جمعیت نے ایک فیصلہ کیا کہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ ہوا کہ مولانا صاحب ہرگز صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے اسمبلی میں. ان کے جو بیٹے ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کا نہیں لڑیں گے. تو ہم بیٹھے تھے، یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ لکھا گیا، اجلاس برخاست ہوئی. تو نواز شریف صاحب کا میں وہیں پر تھا ابھی تک، آدھ پون گھنٹے بعد فون آیا تو مولانا کو انہوں نے کہا انہوں نے جا کر صدارت کا الیکشن اسی قومی اسمبلی میں لڑا جس اسمبلی کو وہ کہتے تھے کہ ناجائز ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی، اختلاف ہوا آپ کا. تو ہم نے اختلاف کیا. ہم نے کہا کہ اب آپ نے اس موقف کو ٹھیس پہنچایا جب آپ کو جماعت نے واضح طور پر خصوصاً آپ کا نام بھی لے کر کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام اور آپ دونوں حصہ نہیں لیں گے، تو آپ نے کسی ان کے کہنے پر حصہ لی. انہوں نے کہا جی وہ اپوزیشن تھی فلان تھی. تو ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے اسمبلی میں تھے، آپ استعفیٰ لگ نہ دیتے، لیکن جو موقف پارٹی نے اپنایا تھا اس پہ آپ قائم رہتے. تو یہ وہ باتیں تھی. پھر آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بات کی، اور اپنے اجلاس کے اندر ہی ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مفادات ہیں، صوبہ سندھ کا ان کی وجہ ہے، وہ ہمیں جو، اور آپ کو نواز شریف صاحب نے آ کے بات کی آپ سے یا زرداری صاحب نے، اور آپ کو وہ نکال رہے میدان میں، آپ ہمیں اور ہمارے ورکروں کو لے کر میدان میں بیٹھیں گے، یہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں بیماری کے باوجود، کڈنی کے مریض ہونے کے باوجود میں 12 دن وہاں پر پہنچا، میڈیا کے ساتھ ہم نے جماعت کی دفاع کیا. لیکن ہماری جو خدشات تھے وہ ایک ایک پورے ہو گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ ہمیں بٹھانے کے بعد وہ لوگ کہا کہ 1 نومبر کو ہم آئیں گے، 31 اکتوبر کو تک ہم نے تاریخ دی، ہم پہنچے. تو یہ وہ چیزیں تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 13 دن کے بعد چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے بعد جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جماعت کو یا سینئر ارکان کو، پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر اسی اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی لے کر انہوں نے فوری طور پر ختم کیا، جس کا خود میڈیا میں بھی انہوں نے اعتراف کیا. تو یہ اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے غیر آئینی رول کے خلاف تھے تو پھر آپ کو یہ بات پہلے تو آپ الگ نکلتے، ان پہ ہماری بات مان لیتے، اور اگر نکل گئے تھے پھر جب ہم پہنچ گئے تھے تو پھر آپ کسی منطقی انجام تک پہنچ جاتے، یا تو ہمیں گرفتار کیا جاتا یا جو بھی ہوتا. لیکن پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے اس یقین دہانی پر کہ مارچ کے بعد عمران خان کو نکالیں گے، الیکشن ہوگا، تو اس پہ ہم نے اعتراض کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری صورتحال تھی وہ ہے موروثیت کی. اب جس طرح ہمارے مسلم لیگ میں جو ہے نا صرف شریف خاندان ہے، اور مریم ابھی آئی ہے تو بڑے بڑے راجہ ظفر الگ پیچھے کھڑے ہیں، احسان وہ کیا کہتے ہیں ہمارے حسن اقبال صاحب پیچھے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ سعد رفیق صاحب پیچھے کھڑے ہیں، خاقان پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ کل کی بچی جو ہے وہ آگے جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے سیاست میں، کوئی نشست بھی نہیں، ادھر بلاول آصفہ بھی آ گئی. اب یہاں یہی صورتحال بنتی گئی. خیبر پختونخوا کے امیر کو نکال کر اپنے بھائی کو رکھا گیا، ڈیر اسماعیل خان کے جگہ پر دوسرے بھائی کو رکھا گیا. پھر اسمبلی کے اندر 70-75 سال کے جو ہے ہمارے ارکان موجود ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، عالم بھی ہے. اور بلوچستان کے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو وزیر تھے مولانا عصمت اللہ صاحب، اب قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے لڑکے کو پارلیمنٹ لیڈر. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ ہم نے ان سے 10 بستہ گھر کے اندر، کمرے کے اندر گزارش کی کہ یہ اگر موروثیت چلے گی تو پھر ہم میں اور دوسری پارٹیوں میں کیا فرق ہوگا. تو یہ وہ بنیاد بنی. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ویسے ان کو نکالیں گے ان باتوں پر تو شاید ان کو سمجھ رہے تھے نقصان ہو، تو انہوں نے میرے اس بیان کے آڑ میں لے کر چاروں کو نکالا تاکہ یہ لگایا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور یہ جو ہے جب ہم تحریک چلا رہے تھے انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تفصیلات میں نے اس لیے مجبوراً بیان کی کہ یہ صورتحال پہلے تھی، اور ہم
اپنے گندے کپڑے گھر میں ہی دھونا چاہتے تھے. پی ایم ڈی جو ہے نا پوری دنیا ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے نا پورے ملک میں چاہتی ہے کہ فیئر الیکشن تو ہو گئے تھے نا, بظاہر تو وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے, کابینہ بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو. یہی مطالبہ ہمارے یہ ارکان جن کو نکالا گیا زبردستی پارٹی سے, ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیئر الیکشن اس میں کریں. اگر پارٹیاں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک میں فیئر الیکشن ہو, تو اگر حسین احمد شیرانی صاحب, شجاع الملک یا آپ کے مولانا گل نصیب صاحب یا 10 15 20 25 سینئر ارکان یا دوسرے سینکڑوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پارٹی کے اندر بھی الیکشن ہو, صحیح بات ہے, تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں, ایمانداری سے رکنیت سازی ہو اور ایمانداری سے منتخب ہو. زید ہوتا ہے, بکر ہوتا ہے, اے ہوتا ہے, بی ہوتا ہے, اسے ہمیں سروکار نہیں ہے, اور نہ ہم اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کریں گے, نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے, نہ ہمیں کوئی سیٹ چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر پارٹی کو اس وقت نہ لے جایا جائے جس انداز میں ابھی لے جانے کی بات کی جاتی ہے.